السلام علیکم، اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پرچہ ہے اردو غزل کا فکری و فنی ارتقاء، سیمیسٹر ہے 5واں اور نصاب ہے BS اردو کا۔ آج جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ ہے میر تقی میر کی شاعری، اور اس میں غم کا پہلو زیر بحث آئے گا کہ میر تقی میر کی شاعری میں غم کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میر کا اصل نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آبا و اجداد حجاز مقدس سے آئے تھے۔ خاندان تھا سید اور والد کا نام تھا میر متقی، جو کہ ایک درویش منس آدمی تھے۔ بچپن میں میر کو کہا کرتے تھے اے پسر عشق بود، یعنی اے بیٹے عشق اختیار کرو۔ میر کی زبان پر یہ الفاظ راسخ نہ ہوئے تھے کہ میر متقی ہزاروں من مٹی کے نیچے جا چھپے۔ میر کی پرورش ان کے منہ بولے چچا میر امان اللہ نے کی۔ قسمت کی یاوری دیکھیے کہ ان کا ساتھ بھی زیادہ دیر تک نہ رہا۔ اب ایک کم سن اس دنیا میں اکیلا فکر معاش کے لیے پریشان ہو گیا۔ بچپن میں پیاروں کو قبر میں اترتے دیکھا تو دل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ جائیداد پر سوتیلے بھائیوں نے قبضہ کر لی اور اپنے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کی بدسلوکی سے طبیعت ہو گئی جنونی۔ نازک طبعی نے کہیں بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ 1810 میں لکھنؤ میں انتقال کر گئے۔ جہاں میر کی قبر تھی اب وہاں ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے اور سینکڑوں گاڑیاں روزانہ اس جنکشن سے گزرتی ہیں۔ میر کو خدا سخن کہا گیا ہے۔ اردو کے عظیم اللاذوال شاعروں کی گنتی میں اگر مختصر فہرست کو دیکھا جائے تو میر کے نام کو نمایاں طور پر جگہ ملتی ہے۔ اردو کا بڑا شاعر ہے اور غالب نے بھی میر کو استادانہ عظمت اور فنکارانہ صلاحیت رکھنے والا شاعر کہا ہے۔ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور میر کے شعر کی کیا بات کہوں اے غالب، جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں۔ غالب کے معاصر اور آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کے استاد خاقانی ہند محمد ابراہیم ذوق دہلوی نے بھی میر کے کمال فن کو سراہا۔ نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ میر کا وہ زمانہ تھا جب سلطنت مغلیہ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ دلی میں خانہ جنگی تھی، بدامنی تھی۔ میر کو دل برداشتہ کر دیا گیا، باپ کا سایہ نہ رہا اور میر اکیلا رہ گیا۔ بے روزگاری بھی تھی اور اہل زمانہ کی بے رخی سرد مہری اپنوں کی بدسلوکی نے میر کی دنیا کو تاریک کر دیا تھا۔ میر کو اردو ادب میں وہ مقام حاصل ہے جو کسی اور شعر کہنے والے کو حاصل نہ ہو سکا۔ میر نے اپنی زندگی میں بہت دکھ تکلیفیں دیکھیں۔ بچپن سے جوانی اور جوانی سے آخر تک بس غم ہی غم۔ جب میر تلاش روزگار میں لکھنؤ گئے، وہاں انہوں نے تروئی مشاعرہ کا اشتہار دیکھا جس کا ردیف قافیہ اس طرح سے تھا: بہار کے، پکار کے، مار کے، یلغار کے وغیرہ وغیرہ۔ اس زمین میں مشاعرہ پڑھنا تھا۔ میر کی حالت خراب تھی، خستہ حال، بکھرے بال، باوجود انہوں نے مشاعرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ لکھنؤ کے شاعر اور امیر کبیر ناز نخرے والے وہ بلا خستہ حال شاعر کو کیسے برداشت کرتے۔ میر نے اسٹیج پر پیغام بھیجا شعر پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ اسٹیج سیکرٹری نے میر کی حالت کو دیکھتے ہوئے دھتکار دیا، چل لونڈے کہاں سے آیا ہے تو؟ بہرحال کافی اصرار کے بعد میر کو مشاعرہ پڑھنے کی اجازت ملی۔ میر نے کوئی اور غزل پڑھنی تھی، لیکن جب لکھنؤ کے شعراء نے ان سے وطن پوچھا تو میر فی البدیہہ ذیل کی غزل پڑھ کر مشاعرہ لوٹ چکے تھے۔
क्या बूदो बाश पूछो हो जो पूरब के साकिनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मंतखब ही जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दियार के। मीर के एक प्रस्तार रकम तराज हैं कि जो रुतबा फ़ारसी शायरी में हाफिज़ का है, बिल्कुल वही मीर को नसीब हुआ। बिलाशुबा उर्दू शायरी के खुदा सुखन मीर हैं। इस राय की तायद इस लतीफ़े से भी होती है कि मौलाना हाली ने एक जगह बयान किया है, मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा के मकान पर चंद अहबाब जमा थे, उनमें मोमिन और शेफ्ता भी थे। इस महफिल में मीर का ये शेर पढ़ा गया, अब के जुनून में फासला शायद न कुछ रहे, दामन की चाक और गिरेबों की चाक में। शेर की बेनतहा तारीफ़ हुई, सबको ख्याल हुआ, काफ़िए को हर शख्स अपने अपने सलीके और फ़िक्र के मुवाफ़िक बांध कर दिखाए। सब कलम दवात और कागज़ लेकर आए, इस काफ़िए में शेर कहने की कोशिश की। उसी वक्त एक और दोस्त तशरीफ़ लाए, ये मंजर देख कर हैरान हुए, पूछा क्या हो रहा है। जवाब मिला, क़ुल वल्लाह का जवाब लिखा जा रहा है। इसमें शक नहीं कि जिस तरह कलाम मुल्ला का जवाब लिखना इंसान के बस की बात नहीं, इसी तरह कलाम मीर का जवाब भी मुमकिन नहीं। नाक़दीन अदब मीर तकी को मीरे अलम कहा करते थे। उनका ख्याल है कि जो सोज़ो गुदाज और फ़िक्र फ़न का फ़लसफ़ा मीर की शायरी में है, शायद किसी दूसरे शायर की शायरी में ना हो। नाक़दीन अदब का एक नज़रिया ये भी है कि अगर वली तक निबाह का शायर है तो मीर आह का शायर है। मीर साहब रुला गए सबको, कल वे तशरीफ़ यहाँ भी लाए थे। शायर एक हसास दिल का मालिक होता है, वो इनकलाबात ज़माना और ज़ाती मसाइब व आलाम में सरसरी नहीं गुज़रता। मीर कहते हैं, सरसरी हम जहान से गुज़रे वरना हर जहान दीगर था। मीर तकी मीर के गम की मुख्तलिफ नौइयतें हैं, दिली की तबाही, मफलूकुल हाली, इश्क में नाकामी, वालिदैन की जुदाई, सब कैफियत बराबर इसमें शामिल हैं। मीर की तख्लीकी सलाहियतों पर इन तकलीफ़ों का बहुत ज़्यादा असर रहा। मीर के गम की नौइयत का तज्ज़िया करते हुए डॉक्टर जमील जालवी फरमाते हैं, गिनाई शायरी ज़ाती इंकशाफ की शायरी है। वो दर्द जो शायर को बेताब कर रहा है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बे जो उस कैफियत दर्द से पैदा हो रहे हैं, इस पर एक ऐसा आलम तारी कर देते हैं जहाँ अल्फाज अपने मानी और गिनाह के साथ उसकी खिदमत को पहुँच जाते हैं, जज्बों को फ़नी सूरत देते हैं। मीर आशिक हैं, इश्क के कर्ब से बेताब हैं, लेकिन उनका फ़नी ज़ब्त इसमें तवाज़ुन पैदा कर देता है। मीर के यहाँ फ़नी सतह पर रूमानियत की इंतहा पसंदी और क्लासिकियत की पाबंदियों का एक खूबसूरत इम्तज़ाज मिलता है, और यही तवाज़ुन और इम्तज़ाज मीर की शायरी का कमाल है। डॉक्टर जमील जालवी की ये राय दुरुस्त है कि मीर का गम ज़ाती और इनफरादी है, लेकिन मीर ने अपनी ज़ाती गम को इस तरह पेश किया है कि कारी को अपना गम दिखाई देता है और एक इज्तमाइयत की फ़ज़ा कायम रहती है। अगर मीर की शायरी सिर्फ़ अमूमियत या इनफरादी पहलू लिए हुए है तो बकौल डॉक्टर असलम अंसारी मीर की शायरी को ख़ुद उन्हीं के हद में रद्द कर दिया जाता। यह हकीकत है कि वह वक्त गुज़रने के साथ साथ मीर के कलाम में जामियत अपने पूरे साजो सामान के साथ जलवा फिगन हो गई। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं कि मीर का गम इनफरादी था, इज्तमाई नहीं था। ये सही है कि वक्त के इज्तमाई एहसासात भी उनके इनफरादी एहसास के मुताबिक हैं और वो इस लिहाज से अपने ज़माने की नुमाइंदगी कर सकते हैं, मगर मीर फितरतन बखुद मशगूल आदमी थे। वो कैफियत जिसे वो बेखुदी कहते थे, वो भी दर हकीकत खारजी माहौल से बेनियाज होकर अपनी ज़ात में गुम होने से इबारत है। यही वजह है कि माहौल जहाँ उन्होंने आम इंसानियत का मातम किया है, वहाँ भी दरअसल अपने ही गम की कहानी बयान की है। मीर के कलाम में सोज़ो अलम और गम की कैफियत के पैराहन में मलबूस बहुत से अशार आसानी से तलाश किए जा सकते हैं। हमको शायर न कहो मीर के साहब, हमने दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। मोहम्मद हसन अस्करी इस शेर के बारे में कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पहले उन्होंने दर्द व गम इकट्ठे करके गठड़ी बांध ली और फिर एक एक करके उन्हें अपने शेरों में फेंकते रहे, इस तरह उनका बोझ हल्का होता चला गया। अगर मीर सिर्फ आशिक होते तो शायद उनके दर्द व गम इतने गिने चुने होते, लेकिन शेर गोई के सिलसिले में उन्हें अपना मुताला करना पड़ा और उन्हें बेहिसाब गमों से साबका पड़ा। मीर ने पूरी उम्र अलम अंगेज़ी में गुजारी, इसलिए उनके अशार में इसके वाज़े असरात दिखाई देते हैं। सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। जो इस शोर से मीर सोता रहेगा, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा,
تو ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا، اور اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا، جگر میرا رو رو کے خوں ہو گیا، مجھے رکتے رکتے جنوں ہو گیا۔ اور اس میں شک نہیں کہ غموں نے میر کو نڈھال کر دیا تھا، ہوش نہ سنبھال پائے تھے کہ باپ اور منہ بولے چچا مر گئے۔ سوتیلے بھائی نے بھی ایسا دشمن کے طور پر سلوک کیا کہ انہوں نے برادران یوسف کا سا لقب پایا۔ دلی پہنچ کر خان ارزو کے گھریلو سلوک نے بھی اور سوتیلے بھائی کی دشمنی نے بھی میر پر جو اثرات مرتب کیے، میر در بدر آوارہ پھرتے رہے۔ آخر غموں کا ایسا اثر ہوا کہ ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ زندگی میں کئی بار ایسے مواقع آئے، ایک ایک کے دروازے پر دستک دی، ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلایا، مگر آشفتہ حالی کا زمانہ تھا، کوئی کسی کے کام نہ آ سکا، ہر جگہ سے ناکام لوٹے۔ تنگی معاش نے زندگی بھر عاجز رکھا۔ یہی حالات تھے جنہوں نے میر کو چڑچڑا اور بدمزاج بنا دیا۔ حالت تو یہ کہ مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، دل سوزش درونی سے جلتا ہے جوں چراغ، سینہ تمام چاک ہے، سارا جگر ہے داغ، ہے مجلسوں میں نام میرا میر بے دماغ۔ مجنوں گورکھپوری نے کہا ہے کہ غم و اندوہ کے شاعر سے سرور ان بساط کے شاعر کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ اس رائے کے درست ہونے میں شک نہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حزنی شاعری نشاطی شاعری سے زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ میر کے غم کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہمیں حوصلے والا بناتا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ لکھتے ہیں، میر اپنے شعروں میں یعنی میر اپنے اشعار میں غم کا اظہار جا بجا کرتے ہیں، مگر اس لیے کہ ہم اس کے تلے دب نہ جائیں، وہ برابر ہمیں سہارا دیتے رہتے ہیں۔ ایک محروم چلے میر ہمیں دنیا سے، ایک محروم چلے میر ہمیں دنیا سے، ورنہ عالم نے زمانے کو دیا کیا کیا کچھ، اور جن بلاؤں سے میر سنتے تھے ان کو اس روزگار میں دیکھا۔ یا روئے یا رلایا اپنی تو یوں ہی گزری، کیا ذکر ہم صغیراں یاران شاد ماں کا۔ کیا کمال اسلوب ہے میر کا۔ میر کے تصور زندگی کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ ان کا نقطہ نظر حزنیہ ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ میر کو ساری زندگی اور دکھوں نے گھیرے رکھا۔ جب کسی شاعر میں غم اور دکھ و درد کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے تو اس کی شاعری آفاقی ہو جاتی ہے۔ میر کے متعلق یہ کہنا کہ وہ قنوطی ہے، یاسیت میں گرا ہوا ہے، محض یاس کا شاعر ہونا بڑی بات نہیں، خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی تمام عمر تر غموں کے باوجود زندگی سے نباہ کیسے کرتا ہے۔ میر نے ساری زندگی غموں میں بسر کی، کیونکہ چچا امان اللہ کا غم، بھائیوں نے میر کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کیا، اور پھر بیوی کا غم، نوجوان بیٹی کا غم، سبھی دکھوں نے اور پھر معاشی طور پر کمزوری نے میر کو بہت صدمات دیے، اور اس طرح میر نے 1810 کو دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے نکل جانے کا نہایت غم رہا، ہوس تو دل میں ہمارے جگہ کرے لیکن کہیں ہجوم سے اندوہ غم کے جا بھی ہے، اور بہت سائی کریے تو مر رہی ہے میر، بس اپنا تو اتنا ہی مقدور ہے۔ یہ میر کے حوالے سے کچھ مباحث تھے جو میں نے اب تک منتقل کیے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔